بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں جنت کا پھل انار لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ انار اور انار کے باغات اور انار کا پھل روایات کے اندر آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بھی انار کے باغات تھے، اور بنی اسرائیل جن نعمتوں کو یاد کر کے پریشان ہوتے تھے ان میں انار بھی تھا، اور یہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس پھل کے کھانے کا ہمیں حکم دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجنات من اعناب والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ یہ اللہ جل جلالہ و امن والو سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر باغ ہیں جن میں انگور ہے، زیتون ہے، انار ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی شکلیں آپس میں ملتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی شکل اور ذائقہ میں مختلف ہیں۔ تم توجہ دو اور غور کرو کہ پھلوں پر کہ وہ کیسے پھل کی شکل اختیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ جل جلالہ و امن والوں کی قدرت نظر آتی ہے، قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں۔ اور پھر دوسری آیات مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ یہ بھی سورہ انعام کے اندر ہے، یعنی یہ ان پھلوں میں سے ہے جن کے کھانے کے لیے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہم کو حکم دیا ہے، اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے کہ جب انسان انار کھاتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ و امن والوں ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا رب وہ ہے، اس نے تمہارے لیے مختلف اقسام کے باغات بنائے ہیں جن میں رنگ برنگ کی فصلیں جیسے کہ کھجور، زیتون اور انار، ان کی شکلیں اور ذائقے آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی۔ اللہ کے دیے ہوئے ان پھلوں کو اس وقت خوب کھاؤ۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا، اللہ کے ان پھلوں کو اس وقت خوب کھاؤ جب وہ کھانے کے قابل ہو جائیں، لیکن ان میں حقداروں کا یعنی غریبوں کا، رشتہ داروں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا اور ان لوگوں کا جو انہیں خریدنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے، ان کا حصہ ضرور رکھو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور ان میں اسراف نہ کرو۔ ایک طرف تو اللہ جل جلالہ و امن والوں کہتے ہیں کہ خوب کھاؤ، کلوا واشربوا، اور دوسری طرف ارشاد فرما رہے ہیں آگے جا کے وَلَا تُسْرِفُوا۔ تو یہ جو اسراف ہے، اس میں علماء اکرام نے کہا کہ اسراف سے مراد اکیلے کھانا، کہ جو لوگ محتاج ہیں، مسکین ہیں، خریدنے کی طاقت نہیں رکھتی، اگر آپ نے ان کو بلا دیا تو سمجھے کہ آپ نے اسراف کیا، لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف کرنے والوں کو اللہ جل جلالہ و امن والوں پسند نہیں فرماتے۔ تو انار اللہ جل جلالہ و امن والوں کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آج ہمیں انار کھانے کا طریقہ، ڈھنگ اور سلیقہ آ جائے تو یقین کریں کہ سر سے لے کے پاؤں تک
ظاہر اور باطنی طور پہ ہم جب وہ بالکل ہی فٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات، گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، آپ اس کا شربت بنا کے رکھ لیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی، کمزوری ہے، نکات ہے، آپ خون کی بوتلیں بعد میں لگوا لینا، گلوکوز کی بوتلیں بعد میں چڑھا لینا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ انار کا استعمال ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں۔ یہ جو خون کی کمی ہوتی ہے، انیمیا، یہ ایچ بی جو ہے وہ ہمیشہ لو رہتا ہے، تو آپ ایک دفعہ انار کا استعمال جس موسم میں جتنے دنوں تک، جتنے مہینے تک آپ کو میسر آتا ہے، آپ اس کا استعمال کر کے دیکھیں کہ طاقت، شباب، جوانی دوبارہ واپس آتی ہے یا نہیں۔ تو شربت بھوک بڑھانے کے لیے اس میں میٹھے انار کا رس 2 شرنگ اور تش انار جو ہے وہ 2 شرنگ، اور سیب کا رس 1 پاؤ، لیموں کا رس 1 پاؤ، سبز پودینے کا رس 1 پاؤ۔ یہ آپ نے میٹھے انار کا رس جو ہے وہ 2 شرنگ کر لیا، ترش انار کا رس 2 شرنگ، سیب کا رس 1 پاؤ، لیموں کا رس 1 پاؤ، سبز پودینہ کا رس 1 پاؤ، اور مصری جو ہے وہ 2 سیر۔ آپ اس کا شربت بنائیں۔ شربت بنانے کا طریقہ تو عام گھروں کے اندر مردوں کو بھی آتا ہے، عورتوں کو بھی آتا ہے۔ آئیے بنا لیں، اور بنانے کے بعد آپ 2 تولے صبح، 2 تولے شام، اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو آپ صبح، دوپہر، شام 2 تولے آپ اسے پی کے دیکھ لیں، تو انشاءاللہ لذیذ یہ عجیب و غریب شربت معدے کے لیے، جگر کی خرابی کے لیے، بھوک نہ لگتی ہو، نکاہت ہو، کمزوری ہو، آپ نے استعمال کیا تو 1 دن کے اندر ہی آپ کو جو وہ فرق محسوس ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ نے بالکل ہلکا سا شربت بنانا ہے تو انار کا رس 1 سیر لے لیں، کسی صاف برتن میں چند گھنٹوں کے لیے اسے رکھ لیں، اور بعد میں اسے پون چھان کر اور اسے نتھار کر پھر نتھرا ہوا جو رس ہے دوسرے برتن میں ڈال کر اور 1 پاؤ مصری ڈال کر آپ اس کا شربت بنا لیں، اور اس میں سونف باریک کیا ہوا آپ تھوڑا سا چھڑک لیں، اور چھڑکنے کے بعد آپ انہیں بوتلوں میں بھر کے رکھ لیں، اور پھر روزانہ کبھی کبھی ان بوتلوں کو آپ ہلا بھی لیا کریں، اور پھر جب 2-4 دن گزر جائیں تو ان میں سے آپ استعمال کرنا شروع کر دیں 3 تولہ سے 4 تولہ 5 تولہ تک۔ اس سے بھوک خوب بڑھتی ہے اور ناطاقتی، اور خصوصاً یہ جو دل کی گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ باہر آ جائے گا، ذرا سی بات سنی اور دل کانپنے لگتا ہے، تو آپ یہ شربت بنا کے آپ اس کا استعمال کریں، اور صرف 1 جو وہ مہینے تک یا جب تک آپ کو انار ملتا ہے اس وقت تک آپ استعمال کر کے دیکھ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دل کے اندر کتنی طاقت آ گئی۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں بعض لوگوں کو سردی کے موسم میں بھی یرقان ہو جاتا ہے، اور یرقان کا ہوا ہم نے بنا کے پتہ نہیں کیا کچھ کھا جاتے ہیں، کیا کچھ، یا وہ ڈرپیں ہمیں یا وہ لگواتے بھی ہیں اور لگائی بھی جاتی ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ انار کا دانوں کا رس 1 شرنگ رات کو نکال کے لوہے کے برتن کے اندر آپ اسے رکھ دیں، اور پھر صبح کو جو ہے نا اسے آپ ہلکا ٹھنڈا کر کے آپ اسے استعمال کر لیں، اور استعمال کرنے کے بعد مہینوں تک نہیں، صرف 1 ہفتہ جب آپ استعمال کر کے دیکھ لیں، تو پھر دیکھنا کہ آپ کا یہ جو ہے یرقان وہ کدھر جاتا ہے، اور وہ جو نکاہت ہے، کمزوری ہے، کھانا کھانے کو دل بھی نہیں کر رہا اور پینے کو دل بھی نہیں کر رہا، تو 1 دن کے اندر ہی انشاءاللہ العزیز آپ کے یرقان کے اندر بھی افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا، یرقان ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ جو آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے، آپ کا معدہ جو ہے وہ دک ہو گیا ہے، کسی چیز کو کھانے کو دل نہیں کرتا، یہ کھٹا میٹھا لذیذ مزیدار قسم کا وہ آپ کے پاس رس اس کا آ گیا، آپ اسے استعمال کر کے دیکھیں،
اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کا وہ مفہوم یہ ہے کہ جس نے انار کھایا، یہ جنت کے پھلوں میں سے، جنت کے انار کے دانوں میں سے کوئی دانہ اس سے آپ کے انار کے پھل کے اندر ضرور شامل ہوتا ہے۔ اور جب انسان انار کا دانہ استعمال کرتا ہے تو شیطان اس سے وہ دور بھاگ جاتا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ پسند آ گئی تو اس کو شیئر کر لینا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کر لینا۔ انشاءاللہ العزیز ایک اور ویڈیو کے ساتھ بہت جلدی آپ سے ملوں گا۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔